جس کی ترجیح دنیا ہو گئی تو اس کا رویہ کافرانہ ہوگا، اس کا رویہ مشرکانہ ہوگا، اس کا رویہ نافرمانی کا ہوگا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، اس کا رویہ نفاق کا ہوگا، اس کا رویہ مجرمانہ ہوگا، اس کا رویہ ظالمانہ ہوگا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اور کیا؟ جس نے ترجیح دے دی دنیا کی زندگی کو، جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کافر و مومن میں فرق۔ دیکھیں، وہی بات ہے جو گزشتہ نشست میں ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ گزشتہ نشست میں ہمارا جو موضوع تھا وہ منافق اور مومن میں فرق تھا۔ آج وہی بات ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، جو مومن کے علاوہ کوئی اور کیٹیگری جو ہے، ان سب کے نام تو مختلف ہیں لیکن ان کا انجام ایک ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اصل بات ہوتی ہے رویے کی، اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں، دنیا میں آ کے آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں۔ یہ بات ذرا میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کافر کی ترجیح دنیا ہوتی ہے تو اس کا رویہ نافرمانی کا ہوتا ہے، اطاعت کا نہیں ہوتا۔ میں آسان الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں۔ کافر ظاہر پر یقین رکھتا ہے اور مومن حقیقت پر یقین رکھتا ہے۔ کافر، دیکھیں، وہ عمومی کافر میری مراد نہیں ہے، ہر وہ شخص جو آخرت کو نہیں مانتا، یقین نہیں ہے اس کا۔ کون ہے بھلا؟ آج کا مسلمان ہے۔ جو غیب پر یقین نہیں رکھتا، کافر ہے۔ کون ہے بھلا؟ آج کا مسلمان ہے۔ جو کتاب ہدایت پر یقین نہیں رکھتا، ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کافر ہے۔ جو یقین رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ اور یہ بات دوبارہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اچھا، اب دیکھیں، یہاں تو اس آیت میں کافر کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب میں نے آپ کو گزشتہ کلپ میں بھی یہ کہا تھا کہ کافر یعنی مومن کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، ہر بری صفت ان کے لیے ہے۔ کافر ظالم بھی ہوتا ہے، قرآن میں ظالم کا لفظ ہے۔ کافر فاسق ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے۔ کافر مشرک ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اس نے اور معبود گھڑ لیے ہیں، مشرک۔ کافر منافق ہوتا ہے، کافر یہ مجرم ہوتا ہے، کافر متکبر ہوتا ہے، تکبر۔ میں اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو ہر بری صفت، انکار یقین نہ کرنے والے کے لیے ہر بری صفت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں، میں اور آپ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ یہاں ہماری ذہنیت ایسی بن گئی ہے کہ بھئی میں تو بس مسلمان ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو، میں چاہے جو کچھ بھی کروں، جو چاہے، بس یہ ایک جملہ، میں زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ کافر، مشرک، منافق، مجرم، فاسق، ظالم، ساری صفات آئی ہیں قرآن میں۔ میں آپ کو وہ آیات بھی ذرا دے، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جس نے حکم الہی کے خلاف زندگی گزاری وہی تو کافر ہے۔ جو اللہ کی ہدایت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے وہی تو ظالم ہے۔
وہی تو فاسق ہے، فاولئک هم الفاسقون، یہی تو نافرمان ہے۔ تو دیکھیں دھوکے میں نہ پڑے۔ اچھا دیکھیں یہ باتیں میں کر تو رہا ہوں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ جس کے سامنے میں بول رہا ہوں اور جو لوگ میری یہ باتیں سن رہے ہیں ان کے لیے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 40-50 سال ہو گئے میری دعوت کی زندگی کو، تو کتنے لوگ ہیں جو سنتے ہیں دل کے کانوں سے، تو وہ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے تو بہت کم ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ بہرحال میں کافر اور مومن میں فرق کر رہا ہوں۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں آسانی سے سمجھنے کے لیے، کافر اور مومن میں جس کی ترجیح دنیا ہو گئی تو اس کا رویہ کافرانہ ہوگا، اس کا رویہ مشرکانہ ہوگا، اس کا رویہ نافرمانی کا ہوگا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ اس کا رویہ نفاق کا ہوگا، اس کا رویہ مجرمانہ ہوگا، اس کا رویہ ظالمانہ ہوگا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اور کیا؟ جس نے ترجیح دے دی دنیا کی زندگی کو، جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا، اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ اور دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اور یہ کوئی روایتی میری باتیں نہیں ہیں، اس میں آپ کو موقع دے رہا ہوں سوچنے کا، سمجھنے کا۔ آپ اپنے احتساب خود کریں، اور اس سے پہلے آپ کا محاسبہ کیا جائے، آپ اپنا محاسبہ خود کریں۔ کیوں کہ اس وقت تو چلو مہلت کا وقت ہے، لیکن یہ وقت تو گزرتا جا رہا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ یہ کیا زندگی ہے؟ زندگی تو دیکھیں اس کا گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا آ جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور انسان خاص طور پہ آج کا مسلمان زندگی کو ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے، اور ہم زندگی ضائع کر رہے ہیں، اور ہم اس پر اصرار کر رہے ہیں۔ ہم اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہ سوچنا ہے نہ سمجھنا ہے، اور ہم نے سوچے سمجھے بغیر زندگی گزارنی ہے، اور ہم گزاریں گے۔ یہ آپ کا ارادہ ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لاشعوری طور پر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ زندگی کے تمام فیصلے میں خود کروں گا یا میں خود کروں گی، کسی کی میں بات نہیں سنوں گا، نہیں سنوں گی، چاہے وہ اللہ ہی کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم بات نہیں سننے کو تیار۔ صدیاں ہو گئیں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے چکے ہیں۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے اما من طغی وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی۔ اچھا دیکھیں یہ آیت کا میں ترجمہ آپ کو سنا بھی چکا ہوں، ابھی پھر سناتا ہوں، لیکن اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، اس میں جہنم میں کون جائیں گے اس کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہ کافر کا نام لیا ہے، نہ منافق کا نام لیا ہے، نہ ظالم کا، نہ متکبر کا۔ دوسری جگہ ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں صرف رویے کی بات ہے، اس میں صرف یقین کی بات ہے، اور اس میں صرف اہمیت کی بات ہے، بس۔ جس نے بھی، اچھا پوری آیت کیا ہے؟ اما من طغی، جس نے رویہ اختیار کر لیا سرکشی کا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی۔ یہاں پھر میں یاد کرا رہا ہوں آپ کو، یہاں کافر، مشرک، منافق، ظالم، مجرم کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، بس ایک بات ہے، آثر الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دے دی، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میں ایسی
باتیں کرتا ہوں تو ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، آپ سے ہی مخاطب ہوں اور قرآن کی آیات کا ترجمہ ہی محض پیش کر رہا ہوں۔ اپنی خواہشات، اپنی باتیں میں، میرے پاس اپنی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال کافر، دیکھیں کافر اہمیت دیتا ہے دنیا کی زندگی کو، مومن کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہوتی ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی، اور کیونکہ یہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ میری اس زندگی کا ہر فعل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا اور مجھے اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، تو یہ پھر اللہ کی یاد میں مومن اللہ کی یاد میں اور اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیں اصل، چلیں یہ بات میں کرتا ہوں وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم